اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جناب درخشندہ ستارے۔ اس میں 30 کامیاب شخصیات کی داستان زیست و تجربات و مشاہدات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب قابل فخر سرمایہ پاکستان جناب شہزاد روشن گیلانی اور نوید اسلم ملک صاحب نے مرتب کی ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان کی وہ شخصیات جو قابل فخر ہیں ان کی زندگی کی داستان، ان کے تجربات اور مشاہدات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دوستو، در حقیقت یہ جو ایسی کتابیں ہوتی ہیں یہ نوجوانوں کو، بچوں کو ضرور پڑھنے کے لیے دینی چاہیے، تاکہ وہ آئیڈیل بنائیں کامیاب لوگوں کو، کہ یہ کامیاب لوگ کس طرح محنت کرتے رہے زندگی میں، کس طرح انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا، اور کون کون سے معاملات میں ان کا نقطہ نظر کس طرح کا رہا، کون سی سوچ کی ابیاری وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہوتی رہی، اور کون سی مشکلات کا ان کو جو تھا وہ سامنا تھا۔ تو شخصیات جو ہیں، انتصاب جو کیا اس کتاب کا دنیا کے عظیم ترین لیڈر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، جن کی سیرت پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اس کتاب میں جناب شہزاد روشن گیلانی اور جناب جو اس کے مرتب کرنے والے دوسرے ان کے ساتھی ہیں نوید اسلم ملک، یہ دو احباب اس کے مصنف ہیں، اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے مرتب کی۔ ان دونوں نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے۔ سید شہزاد روشن گیلانی جو ہیں 16 دسمبر 1995 کو تحصیل دیپال پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور سپیریئر یونیورسٹی سے شعبہ ابلاغیات میں BS آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی میں 1 سال تک میڈیا کلب کے صدر رہے، اور آپ کالمسٹ ہیں، اور پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ پارٹی، ایپیکس گروپ آف کالجز، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سمیت کئی معروف اداروں کو میڈیا مینجمنٹ کی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ اس کتاب کے مرتب کرنے میں جن کا کردار ہے، وہ ہے نوید اسلم ملک۔ 2 اپریل 1997 کو ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے گاؤں فتیانہ میں پیدا ہوئے، تو گویا دونوں شخصیات کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے۔ انہوں نے بھی جناب لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور پنجاب یونیورسٹی سے شعبہ ابلاغیات میں ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور یہ کالم لکھتے ہیں، اور مختلف جو اخبارات ہیں پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور معروف ویب سائٹ علم کی دنیا.com میں مینیجر PRO کمیونیکیشن کے عہدے پر فائز ہیں۔ دوستو، یہ وہ قابل فخر نوجوان ہیں جو ہمارا سرمایہ حیات ہیں۔ قوموں کی زندگی میں جو ہے نا، بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب قوموں کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، جوانوں کو پیروں کا استاد کرتے، نوخیز ہوتے ہیں، ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر وہ خود ہی ان کی اس لیول پر ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ بوڑھے نہیں کر سکتے۔ ان کی سوچ بڑی جو ہے نا، اس کے اندر ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو بہت اچھا جناب ان کا یہ قدم ہے جو انہوں نے یہ کتاب مرتب کی۔ اس میں تبصرے شامل ہیں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے تبصرہ کیا ہے۔ اسار رانا گروپ ایڈیٹر روزنامہ پاکستان نے اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ غیاث الدین بابر ڈائریکٹر سٹار ایشیا نیوز، MD ظہیر ہومز، انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ لائن حجاب مظہر سماجی کارکن، صدر لاہور اقرا لائنز کلب، انہوں نے تبصرہ کیا ہے جی۔ قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو ہے یہ سب سے پہلا جو انہوں نے انتخاب کیا وہ قاسم علی شاہ کی شخصیت کا کیا ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب کا اس کے اندر تعارف شامل ہے۔ اور قاسم علی شاہ صاحب ایسی شخصیت ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔
किताब में लिखा है जी, कासिम अली शाह असर हाज़र के अजीम उस्ताद और मकबूल तरीन ट्रेनर है। आप नामवर पब्लिक स्पीकर, कैरियर काउंसलर, लाइफ कोच और मुसन्नफ़ होने के साथ साथ बेशुमार अदारों के एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा हैं। आप पाकिस्तान भर के साथ दुनिया भर में एक बासर रहनुमा, रोल मॉडल और नौजवानों के आइकन की हैसियत से पहचाने जाते हैं। इनका जनाब इसके अंदर इंटरव्यू भी शामिल है। मैं आपको क्योंकि ज़ाहिर किताब में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हैं, सारे इंटरव्यूज़ तो नहीं मैं बता सकता, तो ये इंटरव्यू में उन्होंने उनसे सवालात जो किए हैं वो हैं कि जिस ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को आप किस तरह देखते हैं, ट्रेनिंग के शोबों में दाखिल कब और कैसे होना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने लिखा जी, ट्रेनिंग के शोबों में बेशुमार शाखें और हर शाख वसी मालूमात पर मुश्तमिल है। ये आपके मजाज पर मुनहसर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर कोई अदारा किसी ट्रेनर से लेक्चर दिलवा रहा है तो वो इसके नताइज को मद्देनज़र रख कर ही ऐसा करता है। ये बात इस शोबे की अहमियत की तस्दीक करती है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन इनसे किए गए हैं कि जी बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, लोग नाकाम क्यों होते हैं। इसी तरह जनाब यासर पीरज़ादा साहब भी इन शख्सियात में शामिल हैं। ये मुसन्नफ़ हैं, कॉलम नगार हैं, कमिश्नर हैं। 1974 को लाहौर में पैदा हुए और ये अताउल्लाह कासमी साहब के साहबजादे हैं जनाब। और इस वक्त जो है इनकी यासर पीरज़ादा साहब के हवाले से ये 4 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और कॉलम नगार हैं, टीवी चैनल्स के लिए मज़ाया स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। बहरहाल मोटिवेशनल शख्सियत, बड़ा अच्छा इंतखाब किया है इन्होंने यासर साहब का भी। इनका इंटरव्यू इसके अंदर शामिल है जी, ज़रूर पढ़िएगा। ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं। डॉक्टर अली साजिद माहिर तलीम ट्रेनर, 1960 को सियालकोट में पैदा हुए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर और पीएचडी की डिग्री अमेरिका से हासिल की और तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं। इनका इंटरव्यू शामिल है जिसमें इनसे सवालात जो किए गए हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से, नौजवान इंटर्नशिप नहीं करते लेकिन नौकरी करना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कारोबार कैसे करें, इस तरह मुख्तलिफ वो सवालात जिनको जानना चाहते हैं लोग अपनी ग्रूमिंग के लिए। इन्होंने इसमें एक शेर भी सुनाया है, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोच के चमकने को सवेरा नहीं कहते। बहुत आला जी इंजीनियर साहब। ताहिर इनवार पाशा साबक आईजी, ये भी सफ़रनामा नगार हैं। इनका तारफ़ इसमें शामिल है, इनका इंटरव्यू इसके अंदर शामिल है। अली अब्बास मुसन्नफ़ हैं, ट्रेनर हैं, माहिर ताल्लुकात आमा हैं। इनका जनाब तसव्वुफ़ और आज के सूफ़ी शानदार किताब लिख कर कलम की दुनिया में उन्होंने अपना नाम मनवाया। इनका इंटरव्यू इसके अंदर शामिल है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने भी की है जनाब इसमें। साजिद हबीब साहब रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल, CEO एयर ईगल एविएशन। साजिद हबीब जो हैं ये साहिवाल में पैदा हुए। PF कॉलेज सरगोदा से एरो साइंसेस में ग्रेजुएशन की। MM आलम से मुतासर होकर 1978 में फ़ज़ाइया में शमूलियत अख्तियार की। सर्विस के दौरान आप इंतहाई अहम पोजीशन पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। इनका इंटरव्यू है जी इसमें माशाल्लाह। इनसे सवाल किया गया कि अगर कोई साथी शहीद हो जाए तो कैसी कैफियत हो जाती है। जवाब इन्होंने दिया जनाब, हर फाइटर पायलट अपनी ज़िंदगी में इस तरह के सानिहात से गुजरता है। यकीनन बहुत सी यादें वाबस्ता आती हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जब आपका कोई साथी किसी हादसे का शिकार हो जाए और आप फिर भी चीज़ों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि दुश्मन किसी वक्त भी अमल में आ सकता है, तो तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत अच्छा है जी, बड़ा डेडिकेटेड है। इसमें सलमान अब्बास साहब बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे और कॉलम नगार हैं, तज़िया नगार हैं, डायरेक्टर आइडिया हैं और इनका इंटरव्यू शामिल है। सलमान अब्बास साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म के तज़िया नगार हैं और बड़ी इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी हैं, बड़े मोटिवेटेड शख्सियत हैं। इनका इंटरव्यू है गुलनोखेज़ अख्तर बज़ाय नगार, ड्रामा नगार, कॉलम नगार हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो मज़ा नगार हैं आपका उनमें शुमार होता है और बड़ी खूबसूरत कॉलम नगारी भी करते हैं। मैं ख़ुद इनका बहुत फ़ैन हूँ। इनका इंटरव्यू इसके अंदर शामिल है जी। तारक बलोच सहराई साहब अफसाना नगार और नसर नगार हैं। इनका इंटरव्यू शामिल है। तारक बलोच सहराई साहब के अफसाने बहुत अच्छे होते हैं, मैंने अक्सर इनको पढ़ा है और बड़ा अच्छा लगता है इनको पढ़कर। राना आदिल मुमताज़ माहिर तलीम हैं जी, CEO एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस
ان کا بھی انٹرویوز کے اندر شامل ہے. یہ ایک ادارے کو رن کر رہے ہیں اور موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو. رانا انعام اللہ چیئرمین ہیں جی ہائی پرو انٹرنیشنل کے, ان کا انٹرویو شامل ہے کہ ان کی زندگی کا. شکیل احمد گجر صاحب ہیں جناب, ماہر تعلیم ہیں گجر صاحب, یہ استاد ہیں اور ماہر تعلیم ہیں, اور ان کا انٹرویو بھی نوجوانوں کے لیے شامل ہے. غلام علی ایجوکیشنل ٹرینڈ سیٹر بانی علم کی دنیا, ماشاءاللہ جی علم کی دنیا بہت بڑا نام ہے ویب سائٹس میں, بڑی اس خدمات ہیں. غلام علی صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو شامل ہے. ان کی طرف سے جو ہے نوجوانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں شامل ہیں اور بہت سی ایسی معلوماتی باتیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ علم کی دنیا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے ہمارے خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. حسیب خان صاحب ہیں جی, اداکار ہیں, ٹرینر ہیں. یہ بہاولپور سے ان کا تعلق, سپیریئر یونیورسٹی سے ایم فل میس کمیونیکیشن کی ہے. ان کا انٹرویو اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح جناب فراز جاوید وڑیچ صاحب ہیں, سول جج مصنف ہیں اور بڑے پیاری شخصیت ہیں. میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کیونکہ میرے شعبے سے تعلق ہے. ادھر لاہور میں بھی اپوائنٹ رہے ہیں. بڑی نائس شخصیت ہے اور مصنف بھی ہیں. بہت اچھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارے. یہ زمان خان اوان جی سی ای او ایمریٹ اسکول, ان کا انٹرویو شامل ہے اس میں نوجوانوں کے لیے. منور عباد اللہ جی بزنس مین سرمایہ کار ہیں. ایسی شخصیات بڑی موٹیویشنل ہوتی ہیں اور موٹیویٹ کرتی ہیں نسل کو. ڈاکٹر صغیر احمد جی ٹرینر ہیں, مصنف ہیں. ان کا اس کے اندر جناب انٹرویو شامل ہے. کامران نسیم بٹالوی, یہ سی ای او نسیم سکولز کالم نگار ہیں, ان کا انٹرویو اس میں شامل ہے. وہاب یونس صاحب, یہ سی ای او ہیں پی این وائی گروپ آف کمپنیز کے. دیکھیں بزنس مین, استاد, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج, یہ اس معاشرے کے نفوذ پذیری کے حامل لوگ ہیں. ان کے متعلق اگر نوجوان پڑھتے ہیں اور ان کی باتیں, ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ ان کو پڑھیں اور جس طرح کے ایکسپیرینسز انہوں نے لائف میں کیے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جناب شہزاد روشن گیلانی اور نوید اسلم ملک صاحب قوم کو, قوم کے نوجوانوں کو, قوم کے بوڑھوں کو, قوم کے ماؤں بہنوں کو, ہمارے بچوں کو اتنی خوبصورت کتاب کمپائل کر کے آپ نے دی ہے جس میں پرسنالٹیز وہ ہیں جو اس معاشرے کا جو ہیں اس معاشرے کے لیے بڑا روشن معاشرے کا چہرہ ہے اور ہماری قوم کے سر کا تاج ہیں. ان کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اور ایک کتاب کمپائل کر کے کہ آج کا نوجوان اس کو پڑھے اور موٹیویشن حاصل کرے. میں جناب شہزاد روشن گیلانی اور نوید اسلم ملک صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. خالد ارشاد صوفی صاحب ہیں جی, معروف صحافی ہیں, کاروان علم فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا انٹرویو ہے. میاں عمران ریاض صاحب پریمیئر انٹرنیشنل گروپ کے چیئرمین ہیں, ان کا انٹرویو شامل ہے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ سیدہ عصمت زہرا ماہر تعلیم ہیں جی, ان کا انٹرویو شامل ہے. بڑی بات ہے جی, بڑا اچھا کیا ہے. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اس اپنے آپ کو جو ہے منوا رہی ہیں زندگی کے ہر شعبے میں. سعدیہ عمر لائف کوچ ماہر تعلیم ہیں, ان کا بھی جناب ماشاءاللہ انٹرویوز میں شامل ہے اور انہوں نے اپنی ایکسپیرینسز شیئر کی ہیں. الطاف احمد عامر معلم ہیں, مصنف ہیں, سفر نامہ نگار ہیں, ان کا انٹرویو بھی جناب اس میں شامل ہے. میں ظاہر ہے اس میں صرف آپ کو نام ہی لے سکتا ہوں, انٹرویو کرا سکتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم تو ہے نہیں, ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. کاشف مغل صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں جی, ان کا بھی اس کے اندر انٹرویو شامل ہے. اور جناب اسد محمود موٹیویشنل اسپیکر, سوشل ورکر ہیں, ان کا انٹرویو شامل ہے. اسی طرح صفی اللہ وسیع اللہ فائنانس اینالسٹ, بزنس کنسلٹنٹ, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. یہ بھی جناب کراچی میں پیدا ہوئے, ایم کام کیا, ایم بی اے کیا اور اینالسٹ ہیں ماشاءاللہ. ان کا انٹرویو بھی شامل ہے. بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے کہ اس میں فائنانس کے لوگوں کو لیا ہے, مارکیٹ کے لوگوں کو لیا ہے, ایجوکیشنسٹ کو لیا ہے اور معاشرے کے وہ لوگ لیے ہیں جن کا واقعی اس میں بڑا. سلمان عابد لکھوی صاحب ماہر تعلیم ہیں, ان کا انٹرویو شامل ہے جی اس کے اندر. اسوا زینب طالبہ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور مقررہ ہیں, ان کا انٹرویو شامل ہے اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ظاہر سرسری طور پر اس کو دیکھ سکا ہوں, لیکن دوستو یہ بڑی کمال کی بات ہے
کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہیں، یہ معاشرے کو کچھ سرو کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ میں شہزاد روشن گیلانی اور نوید اسلم ملک صاحب کو اتنی خوبصورت کتاب جو کہ نوجوانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس کو ضرور نوجوان پڑھیں، خاص طور پہ طالب علم جو ہے یونیورسٹی، سکولز، کالجز کے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔